ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا دیکھ رہے ہیں آپ. اور آج ہماری بہت پیاری عذرا منصور صاحبہ ہماری مہمان ہیں. بیگل کے نام سے انہیں سب لوگ جانتے ہیں. بیگل کے نام سے زیادہ جانتے ہیں یا عذرا آپا کے نام سے زیادہ جانتے ہیں؟ یو نو واٹ، ایک ہمارے آرٹسٹ ہیں جن کا نام ہے نعمان مسعود. جی. نعمان مسعود اور ان کی وائف سمرین جو ہے وہ میرے فیس بک پہ تھے، میرے فرینڈس تھے، اور میں فیس بک کے اوپر بیگل حسین کے نام سے اپنا رکھتی ہوں. جی. تو وہ مجھے بیگل کرتے تھے نیچرلی. اور پھر انہوں نے ایک پلے میں مجھے کاسٹ کیا، وہاں پہ میں گئی تو جتنے بھی لوگ تھے وہ سب مجھے بیگل کہنے لگے. وہی لوگ اگلے سیٹ پہ کہیں ملے، وہاں پہ بیگل چلا گیا. ٹھیک ہے. دین آئی ہیڈ ٹو ٹیل دیم. ایک دفعہ کاسٹ میں میرا نام آیا بیگل حسین. I said no, I'm not بیگل حسین, I'm عذرا. I'm عذرا منصور. رائٹ. اچھا عذرا آپا، یہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا ایمٹینیس، یوزلی مائیں اس میں بڑی افیکٹ ہوتی ہیں. ایک بڑا انہیں زندگی میں لگتا ہے پرپز لیس کہ اب ہمارا کیا زندگی کا وہ ہے. ڈپریس ہو جاتی ہیں، اولاد زندگی کے اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، جو سب کے ساتھ ایک نیچرل ایک پروسیس ہے. تو وہ آپ بھی اسی فیز میں سے گزر رہی ہیں. اینڈ ہیپیلی کیپنگ یور سیلف بزی، اسمائلنگ، انجوائنگ. اس کا بتائیے، کیونکہ مجھے بہت ساری دیکھنے والی خواتین جو ہے وہ زندگی کے اس فیز میں سے گزر رہی ہیں. فرا میں ریڈیو بھی کرتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. FM 107 پہ تھی میں بہت عرصے تک، پھر 107.4 پہ تھی، پھر 89.4 پہ تھی. یہ سوال ہم سے فون کر کے آنٹیاں پوچھا کرتی تھی کہ آپ بتائیں. دیکھو، زندگی کا ہمیشہ ایک مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں بہت زیادہ ملا تو نہیں لگ رہی. نہیں، بالکل بھی نہیں. جب تک آپ اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں رکھو گے نا تو آپ کو ایمپٹینس بھی فیل ہوگی، آپ بور بھی ہوگے، ڈسٹریسڈ ہوگے، ڈپریسڈ ہوگے. ایوری تھنگ ول ہیپن ٹو یو. میں اپنا بتاتی ہوں. الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. میں ریڈیو کرتی تھی، ریڈیو کراچی میں. اس کے بعد وہاں پہ کڈنی سینٹر ہے. میں نے اپنا ٹائم والنٹیئر کیا ہوا. یہ ابھی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ لاسٹ فیو ایئرس؟ یس، کووڈ سے بالکل پہلے تک کی بات ہے، جب بچے جوان اپنے گھر بار میں سیٹ اسٹیبلش. I was in my 60s یار. اچھا کیا بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے. I was in my 60s and I was doing that. تو میں ریڈیو کر کے میں کڈنی سینٹر جاتی تھی، ان کے ڈائلسس ہال میں. وہاں پہ جا کے میں جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، مرد عورت بچے جو بھی ہوتے تھے ڈائلسس پہ، ان کے ساتھ میں وقت گزارتی تھی تھوڑا تھوڑا. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوق ہے، آپ کو پسند ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے باہر نکل کے کام کرنا، مجھے لگتا ہے تو کراچی میں مچھر کالونی ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک اسکول، ایک صاحب سمیع الحق صاحب ہیں، انہوں نے اسکول شروع کیا ہوا تھا جو کچی مٹی تھی اور بانس کھڑے کر کے چھپڑ لگایا ہوا تھا. دیوار کے اوپر پینٹ کر کے انہوں نے کالا اور اس کے اوپر بلیک بورڈ بنایا ہوا تھا. میں نے ان کو جوائن کیا تھا تو 20 سال شاید یا اس سے زیادہ ہی ہو گئے. اب وہ 3 منزلہ اسکول ہے. اچھا. پکا رجسٹرڈ وتھ سائنس لیب، وتھ کمپیوٹر لیب، وتھ لائبریری، وتھ ایوری تھنگ. اور وہاں کے جو بچے ہیں انہوں نے فارم ڈی کیا ہے جا کے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا ہے جا کے، اور بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. تو جب آپ کی زندگی، اپنی زندگی کا آپ ایک مقصد بنا لو نا، آپ یہ سمجھو کہ جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ جو تمہارے پاس ہے میں نے تمہیں دیا ہے، وہ تمہاری ضرورت کا جو ہے نا وہ تمہارا ہے، اس کے بعد تمہارا نہیں ہے، بانٹ دو. اسی طرح وقت جو ہے اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو وقت میرے پاس ہے جتنا بھی، اس میں نے آرام کر لیا، کھا پی لیا، گھر والوں سے ہلا گلا کر لیا، سب کرنے کے بعد ابھی بھی وقت ہے، دیٹس ناٹ مائن. دین آئی ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ ورک. ٹھیک ہے. یہ تو میں ہمیشہ یہ کرتی رہی ہوں. مجھے باغبانی کا بہت شوق ہے. مجھے پیٹس، میرے ہمیشہ پوری زندگی میرے پاس، میرا طوطا تھا ایک چھوٹا سا، وہ بیچارہ مر گیا. بلیاں میرے پاس ہمیشہ رہی ہیں. تو یو کیپ یور سیلف بزی. ٹھیک ہے. جب آپ ان چیزوں میں رہو گے، بزی رہو گے. مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے، تو اور کچھ نہیں تو ایویں کچھ نہ کچھ کرنے کھڑے ہو گئے. اور میں ایک چیز کا ضرور یہاں ذکر کروں گی فرا، چاہے لوگوں کو برا ہی لگے، مجھے نہیں پتہ یہ کوکنگ شوز کس لیے ہوتے ہیں. سکھانے کے لیے ہے نا. ہاں. اس میں جو چیزیں آتی ہیں، جی، پائن ایپل کا ڈبہ کھولیں، فلاں کریم یہ ڈالیں، چیز کو یہ کریں، یار کون افورڈ کر سکتا ہے پبلکلی. جی. اور جو افورڈ کر سکتے ہیں دے آر ناٹ لوکنگ ایٹ یور پروگرام. وہ اپنے شیف کو کہتے ہیں جاؤ آج یہ بنا دو، اور وہ بن جاتا ہے. سی، تو میں یہ کرتی تھی ہمیشہ کہ میں دال کو کتنے طریقوں سے پکا سکتی ہوں.
میں اس سبزی کو کتنے طریقوں سے پکا سکتی تو آپ نے کوکنگ گھر میں خود کی ہوئی ہے, سب امور خانہ داری میں ماہر؟ ارے آئی ایم اے ویری گڈ کوک. اوہ ریئلی؟ یس. تو ابھی بھی جب گھر میں دعوت ہوتی ہے یا بچے I cook اکٹھے ہوتے ہیں, myself. you cook myself. میرا خانسامہ اتنا ناراض ہوتا تھا نا, مجھے کہا باجی مینو کیوں رکھا. میں جاتی تھی یہ میں کر رہی ہوں, وہ بھی میں کر رہی ہوں, باجی مینو کیوں رکھا. میں نے کہا تم دیکھتے جاؤ. یو نو آئی لو کوکنگ. صحیح. اچھا فٹنس کا بھی بتائیے, کیونکہ شاید ڈپریشن کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے, لائف سٹائل کی وجہ سے, ڈائٹ کی وجہ سے بائی دس ایج ہمارے جو ایلڈرز ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, ماشاء اللہ دا وے یو آر ایکٹیو ماشاء اللہ, اور پارٹیسپیٹنگ ان لائف, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی ہیلتھ ریزنز بھی ہوتی ہیں. سو یہ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کہ ہیلدی اینڈ اسمارٹ رہیں, ادر دین کہ ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ رکھیں اور دل کو صاف رکھیں. نہیں آئی تھنک میں تو اس میں کوئی وہ رکھتی نہیں ہوں فرا, میں تو ہر چیز کھاتی ہوں. ٹھیک ہے, خوشی خوشی کھاؤ, مین چیز تو یہ ہے, جو چیز بھی کھا رہے ہو خوشی خوشی کھاؤ. نہیں آئی ایم ناٹ ویری پرٹیکولر اباؤٹ اٹ. ڈائٹنگ میں نے کبھی زندگی بھر کی نہیں, تبھی تو اتنے موٹے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ تھوڑی بہت واک کر لی. میں اپنے گھر میں جتنا بھی کام ہے, جو پانی پینا ہوتا ہے میں اٹھ کے جاتی ہوں, جا کے پی کے آتی ہوں. اچھا. میری بہن ہمیشہ کہتی رہتی ہیں اس کو کیوں نہیں بلایا آپ نے, وہ آپ کو پانی لا دیتا. میں کہا نو آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ مائی سیلف. اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کی جو ہوتی ہیں نا, کیپ یور سیلف بزی, ایکٹیو رکھو اپنے آپ کو. یو نو اب میں اس ایج میں بتا دوں, آپ کی مرضی ہے. لوگ حساب لگاتے رہے. آئی واز 21 جب میں نے پہلا پلے کیا, اور مجھے 57 ایئرز ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. یہ سیدھا سیدھا حساب ہے ماشاء اللہ, ناٹ اے ویری کمپلیکس. میرے جیسا حساب میں نالائق آدمی جو اس کی بھی کیلکولیشن. نہیں, وہ جب آپ خود کہتے ہو نا آئی ایم 78 ایئرز اولڈ, تو وہ ذرا لگتا ہے کہ اوہ ریئلی. ماشاء اللہ. بٹ الحمد للہ آئی ڈونٹ فیل مائی ایج ایٹ all. اچھا ماشاء اللہ. Not at all. ماشاء اللہ. And I keep myself busy, بھاگ دوڑ چھوٹا موٹا یہ. That's it. اچھا کوئی ایڈوائس جو آپ اپنے آپ کو دینا چاہیں, اپنا ینگر سیلف کو, اگر آپ کو لگے تو کیا ایڈوائس کریں گے اس کو؟ There is a younger Azra Mansoor and you have to advise her something. لوگوں پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کرتی شاید. یہ میری سب سے بڑی کمزوری. ہاں, سب سے بڑی صاف دل لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے. ہاں, کہ وہ دھوکے کو دیکھ نہیں سکتے. ہاں, اور میں اگر کوئی مجھ سے بہت اچھے سے بات کر رہا ہے, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, تو آئی یوز ٹو بلیو ایوری تھنگ. ہائے کتنے اچھے ہیں نا, ہائے کتنے لوگ یوں ہیں نا, فلاں ہیں. اور بعد میں جب ان کی اصلی شکل نظر آتی تو یہ کیا ہوا, یو نو, تو ایک جا کے بم لگتا تھا بالکل ایسے کر کے کہ یہ کیا ہوا, آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس. تو اگر میں اپنے آپ کو ایڈوائز کروں تو یہی ہوگا کہ بی کیئرفل, یو ڈونٹ ہیو ٹو بلیو ایوری ورڈ واٹ ایوری ون از سیئنگ. اس کو ناپو تولو, کچھ عرصہ دیکھو کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کیا واقعی وہ ہے صحیح یا نہیں. اونلی دین. اینڈ وہ ینگ مدرز جو آپ کو دیکھ رہی ہیں, اور زندگی کا یہ جو ٹائم, بچے بھی ہوتے ہیں, میاں بھی ہوتا ہے, شاید کوئی جاب بھی ہو, شاید سسرال بھی سر پہ سوار ہوں, بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ جگل کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں, اینڈ دے آر گوئنگ تھرو اے لاٹ آف اسٹریس اینڈ وغیرہ وغیرہ پریشانیاں. ان کو کیا ایڈوائز کریں گی؟ ان کے ساتھ تو میری دلی ہمدردیاں ہیں کیونکہ ہم جس وقت میں سے گزر کے آئے ہیں, میں اس وقت اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں, باہر کا کام میرے لیے تھا, لیکن جنرلی عورتوں کے لیے باہر کا کام نہیں ہوتا تھا. گھر میں ملازمیں ہوتے تھے, اتنے آئیں ہوتی تھیں, فلاں ٹھینگے, وہ سب ہوتا تھا. تو میں جس دور سے گزر کے آئی ہوں اس وقت مجھے اتنی جگلنگ نہیں کرنی پڑتی تھی, کرنی تھی کیوں کہ باہر کا گھر کا مجھے. لیکن آج کل کی جو مائیں ہیں, بچیاں ہیں, بیویاں ہیں, ان سے مجھے واقعی بڑی ہمدردی ہے, اسپیشلی وہ بھی جو کام بھی کرتی ہیں ساتھ ساتھ. بیکاز شوہر کو دیکھو, شوہر کو انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے کہ جب میں باہر سے آتا ہوں تھک کے, تو میرا کیا کرنے کو دل چاہتا ہے. تو اگر میری بیوی آئی ہے تھک کے کام کر کے, تو واٹ وڈ شی لائک ٹو ہیو, یو نو, تو کبھی کبھی اس کو چائے بنا کے دے دینا. اور اسی طرح بچوں میں جو ہے وہ احساس وہ گھر کے بڑے پیدا کر سکتے ہیں, اگر ان کا اکٹھے رہ رہے ہیں تو گھر کے بڑے پیدا کر سکتے ہیں کہ دیکھو ابھی تھک کے آئے ہیں ماں باپ تمہارے, اور یہ اور وہ اس طرح کر کے. جو آج کل نہیں, آج کل فیملی یونٹس وہ رہی نہیں ہیں, الگ الگ ہو گئے ہیں سب لوگ. تو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے ریئلی, آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈس, کیونکہ آج کل کی زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے, اور ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور وقت کم. تو آئی ڈونٹ نو.
اچھا ساس بہو کے تنازع کا کیا حل ہے آپ کی سجیشن میں؟ ہاؤ ٹو ریزالو اینڈ سالو دس ایشو فار ونس اینڈ آل؟ خیر یہ ریزالو تو کبھی نہ ہوگا. نہیں ہوگا. ساس بننے کے لیے آپ کو بہت بڑا دل چاہیے. اچھا. بہت بڑا دل. اس لیے کہ جب بھی جیسے اب میری بہو ہے اگر وہ دیر تک سو رہی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میری بیٹی سو رہی ہے تو میں جا کے اس کو کہوں گی اٹھو اتنا ٹائم ہو گیا اٹھو یہ آئی وانٹ. تو میں بہو کو کیوں کہوں یو نو. تو اتنے سال ہو گئے میں نے آج تک اپنی بہو کو نہیں کہا تم اب کیوں اٹھ کے آئی ہو یا فلاں چیزیں کیوں کی ہے, کہاں جا رہی ہو, کب آؤ گی. نو کویشچنس. اسی طرح بہویں جو ہے بہوؤں کو بھی ساسیں تو کبھی ماں نہیں اپنی بنا سکتی وہ نہ وہ کبھی بیٹی بن سکتی ہیں. وہ ایک رشتہ ہی اس طرح کا ہے, ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ بہویں جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم جس شوہر کے اوپر بڑا مان کر کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں, میرے میاں یہ میرے میاں یو نو, تو اس کو پالا پوسا کس نے, یہاں تک پہنچایا کس نے, جی وہ ساس ہے تمہاری. باپ تو عموماً گھر سے باہر رہتا ہے نا, تو مین جو کام ہوتا ہے وہ ساس کا ہوتا ہے. تو یو شوڈ گیو دیٹ ڈیو رسپیکٹ ٹو یور ساس اینڈ اپریشیٹ ہر. چھوٹی چھوٹی چیزیں خوش کر دیتی ہیں بزرگوں کو. یو نو وہ آتی ہیں, میری بہو آتی ہے نیچے, میں چائے بنانے جا رہی ہوں, آپ کچھ پئیں گی؟ میں کہا ہاں کافی بنا دو. اسی سے میں اتنی خوش ہو جاتی ہوں نا. کچھ ساسیں نہیں خوش ہوتی, پھر ان کے لیے کیا حل ہے؟ وہ کچھ بھی کر لو وہ خوش نہیں ہوتی. ان پہ جان بھی نثار کر دو تو نہیں خوش ہوتی, تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پنجابی کی ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے جو میں نہیں کہوں گی. آپ ایسی کوئی بات میں کہ کیوریوسٹی شروع ہو جاتی ہے کون سا لفظ یہ میں تم کو اکیلے میں بتا دوں گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے, ماشاء اللہ یہ گڈ میرڈ لائف, اس کا کیا سیکرٹ ہے؟ اس کے بارے میں کیا ایڈوائس دیں گی؟ یار دیکھو, مرد جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ ٹیڑھے ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہ کرو نا کہ وہ کوئی بڑا موم کی ناک سیدھا جا رہا ہوگا. نو وے. وہ یہ بھی کرے گا اور وہ بھی کرے گا. ایکسیپٹ کرتے رہو چپ چاپ سے وہ چیزیں جو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہو. جب نہیں کر سکتے ہو تو کیا کریں؟ مطلب دروازہ بند کر کے تو کک باکسنگ وغیرہ کچھ نہیں. پھر یہ ہے کہ ضرور بیٹھ کے ڈسکس کرو اینڈ ٹیل ہم کہ دیکھو تمہاری یہ چیزیں مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ڈو اٹ. کوئی سینسیبل آدمی ہوگا, اپنا گھر سنبھالنا چاہے گا, بچانا چاہے گا تو نہیں کرے گا یو نو, یا اس کا کوئی ایک حل ایسا نکل آئے گا, ضرور نکلے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان ڈائلاگ سے جو ہے نا بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. اگر آپ ڈائلاگ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں بیٹھ کے. آپ ڈائلاگ سے حل ہوتے تو فلسطین بھی حل ہو جاتا, کشمیر بھی حل ہو جاتا, بوسنیا بھی حل ہو جاتا. ڈائلاگ سے کچھ نہیں ہوتا. پتہ ہے کیا, وہ فیض صاحب کا مصرع ہے, ہاں, یوں عرض و طلب سے کب ہے دل, پتھر دل پانی ہوتے ہیں, سر پھوڑتی پھرتی ہے ناداں, فریاد جو در در جاتی ہے. ہاں جاں کے زیاں کی ہم کو بھی تشویش ہے, لیکن کیا کیجیے, ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے. سو سم ٹائمز وہ جو جہاد جس کی آپ بات کریے, یہ جہاد بن نفس ہو رہا ہو یا کرنا ہی پڑتا ہے. کچھ سلاٹرز جو ہیں وہ ہوتے ہی ہوتے ہیں بٹ بھلے وہ اپنا ہی ہو. سب سے پہلے اگین دا مین تھنگ از فرا کہ جب آپ دو لوگ اس ریلیشن شپ میں ہو, یور ہسبینڈ اینڈ وائف, پارٹنرز ہیں لائف میں, تو اس میں سیاست نہیں ہے نا. باقی جتنی جگہوں کے نام تم نے لیے ہیں وہاں پہ ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا یہ ہے کہ اتنے بلین کے اس کو بم دو نا ذرا تاکہ تیل کل کو ہمارے پاس آ جائے یا فلان چیز یوں ہو جائے. یو نو, ہر ایک کا اپنا اپنا ایک یہ وشیس سرکل ہے ایک طرح سے, میں تو یہ کہوں گی. آپ نے نا قرآن کی ورس کی تشریح بیان کر دی ہے یہاں پہ. وہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جائے تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی علیحدگی, کول مائنڈڈ ہو کے تھنک اباؤٹ اٹ, اینڈ دین اگر پھر بھی تو بیچ میں کچھ لوگ آ جائیں جو ان کی صلح صفائی کریں. اور اگر نیت صاف ہوگی نا, اگر وہ نیت سے کرنا چاہیں گے, خلوص سے نیت ہوگی, تو یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں. تو وہ جو اس پہ ہماری وہ پنجابی کے ایک اور ہے نا, نہیں وسدے کر بد نیتاں دے, تو جو بریک اپ ہے اٹس آلویز بیکاز آف سم بد نیتی. سم ون از ناٹ ولنگ ٹو keep it intact. So جو نیت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں. I 100% agree. اور unfortunately ہم لوگوں کا معاشرہ بھی اس طرح کا ہے نا فرا, ہائے کیا کہیں, ہم ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں, لیکن دیکھو کہ دوسری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو کتنے اس سے کرتے ہیں ایکولی, آدھے ہر چیز, یو نو.
میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, ایک صاحب ڈاکٹر ہیں, وہ امریکہ میں رہتے ہیں, ان کی پاکستان میں شادی ہوئی ایک آرمی افسر کی بہن کے ساتھ. وہ گئی وہاں پہ, ایک بیبی اس کا ہوا. وہ صاحب جو تھے وہ انوالو تھے اپنی اٹیلین نرس کے ساتھ. انہوں نے جب یہ دوبارہ پریگننٹ ہوئیں تو انہوں نے ان کو پاکستان بھیجا, نہیں تو اپنے گھر جاؤ وہاں پاکستان میں یہ آئی ہیں, اور پیچھے پیچھے انہوں نے ڈیورس بھیج دی. ٹھیک ہے, اینڈ شی واز لیفٹ آل الون with 2 kids. بچوں کے ساتھ, نہ یہ نہ وہ نہ وہ نہ وہ. کیوں اس نے پاکستان بھیجا؟ بیکاز ہی نیو کہ یہاں پہ تو دینا پڑ وہاں پہ ہوگا تو پھر تو آدھا آدھا ہو جائے گا سارا کچھ. تو ہمارے یہاں شاید یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ہم نے دوسرے قوموں کے اور دوسرے مذاہب کی چیزیں, دوسرے معاشروں کی چیزیں ہم نے لی ہوئی ہے جی, جو اسلام کے ساتھ نہیں جاتی ہیں. اور ہندوانہ تمام طرز جو ہے وہ ہماری میرٹل خاص طور پہ معاشرتی زندگی میں وہ سب بہت زیادہ ہے, جبکہ جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں ہیں. اچھا, لاسٹ تھنگ, ڈپریشن وچ از ویری کامن ٹو ویمن, خواتین سم ہاؤ, حالانکہ ڈپریشن مردوں کا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ بیچارے بہت زندگی کہہ بھی نہیں سکتے, وہ رو بھی نہیں سکتے, وہ یہ بھی نہیں کہ انہیں کمزوری کا کہ تم کب کیسے مرد ہوگا لیبل لگ جائے گا. لیکن پھر بھی ڈپریشن کا آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ون مانسٹر سم ٹائمس جو ہمیں اندر ہی اندر کھا رہا ہوتا ہے. ڈپریشن آئی وڈ سے از جسٹ لائک اے مانسٹر. یو نو, یہ آپ کو ڈراتا رہتا ہے, جیسے مانسٹر آپ کو ڈراتا رہتا ہے. یو نو, یو آر اسکیئرڈ, یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو ود دس مانسٹر. بٹ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں اس مانسٹر کی دم کو پکڑ لوں تو اس کے بعد دس کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو می. آئی تھنک ڈپریشن جب ہوتا ہے نا, اس میں ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر کے پاس گئے, دوائیاں کھانی شروع کر دیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. آئی ڈونٹ نو, پرسنلی میں سمجھتی ہوں پرسنلی کہ اس میں سب سے زیادہ جو بہتری لانے والا جو ہاتھ ہے نا, دوستوں کا ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا ہوتا ہے, اولاد کا ہوتا ہے, فیملی کا ہوتا ہے. یو نو, میری دوست تھی سمینہ, اللہ میں اس کو جنت دے, بہت اچھی تھی, ہم کالج میں ساتھ تھے. وہ اتنی دوائیں کھایا کرتی تھی, اور اس کے ساتھ ایک عجیب ہو گیا تھا کہ میں اس کو بہت سالوں کے بعد ملی, تو اس کو پھر میں اپنے گھر لے آیا کرتی تھی. اس کی بہن نے مجھے بتایا کہ شی از سفرنگ فرام ڈپریشن. تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ اس کی 2-3 دوائیں چھوٹ گئیں. تو ڈاکٹر نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ ود ہر, کیا آپ لوگ کر رہے؟ کہتے نہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے, ویسے ہی ہے کہ نہیں ہمدردی, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. ہاں, ان کو او شی از میٹ ہر فرینڈ آفٹر لانگ ٹائم, تو یہ اس کے ساتھ بہت وقت گزارتی. کہتی اس کو وہیں چھوڑو, یو نو, لیٹ ہر بی. تنہائی, اکیلا پن جو ہے وہ ہوتا ہے, یو نو, کہ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ آئی ایم اے یوزلیس تھنگ, میری کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی مجھے چاہتا ہی نہیں ہے, یا میں کسی کے لیے چاہیے نہیں ہوں, وہ والی چیزیں. اور آپ اگر اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے, اپنے لیے آپ ہیلدی چیزیں ڈھونڈتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا. سیریسلی, اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو ایز آلویز. میری اور آپا کی سٹنگز جو ہیں یہ بہت زیادہ, آئی لو ٹو سیٹ ود ہر. یہی باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں, یہی باتیں ہم ویسے بھی کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ آج میں کیمرے کے سامنے بھی ایکسپریس کر رہی ہوں, بیکاز ہمیں ایسی اسٹرانگ ویمن کی ضرورت ہے جو زندگی کے مختلف راستوں کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ دیکھیں زندگی کی اس فیز میں سے, پوری زندگی میں سے ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ کیسے گزرنا ہے, ہاؤ ٹو ڈیل ود لائف, اینڈ یو آر ون سچ ایگزامپل. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم اینڈ اپرچونیٹی کہ آپ کے تھرو بہت ساری باتیں ہمارے دیکھنے والی خواتین جو ہم دیکھ سکیں. آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ کوئی بات جو ہے, انسپریشن اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم اتنا ہی بھی کوشش کر لیں نا کہ ہم ان کی طرح ہو جائیں گے اور ہم بھی اپنی زندگی کو اسی طرح گزاریں گے, اتنا بھی بہت کافی ہے. تھینک یو, وش یو آل دا بیسٹ. وش یو ٹو ہیو ود اس ایز آلویز اسمائلنگ اینڈ انجوائنگ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اور آپ سے بھی اجازت لیں گے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.